ہماری اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور اس کہانی کے بارے میں ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ کیا کر رہے ہو؟ پلیز ہاتھ چھوڑو، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ زور سے ہنسا، بولا یہی تو میں چاہتا ہوں، تمہیں اپنے نام سے مشہور کر دوں۔ وہ تھوڑا گھبرائی، پھر بولی السلام علیکم پھپھو، اور سمیر نے ڈر کے مڑ کر دیکھا اور اس نے ہنستے ہوئے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور جلدی اور چل دی۔ دور جا کر اس نے زبان نکال کر سمیر کو منہ بنا کر چڑھایا۔ سمیر بھی ہنس دیا۔ سمرا اور سمیر یعنی دونوں ماموں ذات تھے۔ دونوں کی بچپن سے ہی بہت بنتی تھی۔ جب چھوٹے تھے تو سارے کزنز مل کر صوفے کی گدیوں کے گھر بناتے تھے، تب بھی سمرا اور سمیر ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ اب جوانی میں یہ قربت کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا۔ سمیر اب بینک میں مینیجر تھا، سمرا بھی گریجویشن کر چکی تھی۔ سمیر کئی بار اپنی امی سے کہہ چکا تھا کہ سمرا کا رشتہ مانگ لے، پر اس کی امی ہر بار بات ٹال دیتی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ سمرا کو بچپن سے ہی دورے پڑتے ہیں۔ بہت علاج کرایا پر آج تک پتہ نہ چل سکا کہ معاملہ روحانی ہے یا طبی، مگر سمیر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور اسے ہر حال میں قبول تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہم سب ہی مسافر ہیں زندگی میں، اور اگر ہم سفر پسند کا ہو تو زندگی کا سفر آسانی سے گزر جاتا ہے۔ بہرحال ایک دن اس کے ماموں ان کے گھر آئے خوشی خوشی۔ انہوں نے مٹھائی سمیر کی امی کو دی اور بولے باجی سمرا کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ سمیر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہا تھا کہ نوالا حلق میں ہی اٹک گیا، اسے زور سے ٹھسکا لگا۔ امی نے جلدی سے پانی دیا۔ سمیر ابھی بھی پوری طرح نہیں سنبھل پایا تھا۔ اس کی امی نے ان سے پوچھا کہ تم نے انہیں وہ بات بتا دی ہے؟ ماموں بولے میرے خیال سے باجی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی پچھلے 3 مہینے میں ایک بار بھی دورہ نہیں پڑا اسے، اور یہ نہ ہو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے۔ امی نے کہا اللہ کرے سب ٹھیک ہو، جیسی تمہاری مرضی۔ سمرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے مجھے بڑے فون کیے پر میں اس کے فون ریسیو نہیں کر رہا تھا، کرتا بھی کیسے؟ میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جس دن اس کی شادی تھی تو میں گاڑی سے اسے پارلر سے ہال لے کر جا رہا تھا، کہاں اسے میرے لیے دلہن بننا تھا، اور اب میں اسے کسی اور کے لیے تیار کروا کر ہال میں لے جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہم ہال پہنچے اور سب کزنز اسے اندر لے گئی۔ اس کا فوٹو شوٹ چل رہا تھا، اتنے میں دلہا والے بھی آ گئے۔ سمرا ایک صوفے پر تھی، بیچ میں پھولوں کی دیوار، دوسری طرف دلہا، باقی سب بھی اسٹیج پر کھڑے تھے۔ میں اسٹیج کے سیڑھی پر تھا۔ سمرا کے قریب آ کر قاضی صاحب نے جیسے ہی پوچھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سمرا کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی، اس نے سر اوپر کو اٹھایا اور قاضی کو گھورا، اسے گلے سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا۔ بیچارے قاضی صاحب ویسے ہی آدھی پسلی تھے۔ سمرا گرجدار آواز میں بولی تو پڑھائے گا اس کا نکاح؟ اس کی آواز بالکل بدلی ہوئی تھی۔ قاضی ہوا میں رونے لگا کہ نہیں چھوڑو مجھے، اب تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی کبھی نہیں پڑھاؤں گا۔ سمرا نے اسے زور سے نیچے پھینکا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور ٹانگیں کھول کر اسٹیج پر تھوڑا سا کمر جھکا کر لڑکے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ مسلسل غرا رہی تھی۔ سب لوگ ڈرے ہوئے اور پریشان تھے۔ حال میں بگدڑ مچی تھی۔ سمرا نے دلہے کو گریبان سے پکڑ کر اپنی چڑھی ہوئی آنکھوں سے گھورا کہ تو کرنے آیا ہے اس سے شادی؟ وہ دلہا رونے لگا، بولا نہیں باجی میں تو چھوارے لینے آیا تھا۔ سمرا نے اسے غصے سے دیکھا اور بولا بھاگ جا ورنہ مارا جائے گا، اور پوری بارات تھوڑی دیر میں بھاگ گئی۔ ماموں ایک کرسی پر سر پکڑے بیٹھے تھے، امی انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ ماموں نے روتے ہوئے بولا باجی اب تو پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ کون کرے گا اس سے شادی۔ امی جذبات میں بول گئی کہ میرے بھائی کی پریشانی میری پریشانی، سمرا کی شادی سمیر سے ہو گئی۔ سمرا نے میری طرف دیکھا، میں پہلے ہی ایک کونے میں کھڑا منہ چھپائے مسکرا رہا تھا۔ وہ مجھے آنکھ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اصل میں وہ بچپن سے ہی ناٹک کرتی آئی تھی، جب بھی اسے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ دورے کی ایکٹنگ کرتی تھی، اور صرف میں یہ بات جانتا تھا، اس لیے تو اسے پھر بھی اپنانے کے لیے تیار تھا۔ ہم دونوں نے ہی اپنے اپنے گھر والوں سے رشتے کی بات کی تھی، پر وہ دونوں نہیں مان رہے تھے، تو سمرا نے آج یہ پلان کیا تھا۔ کہتے ہیں نہ منزل پر اگر پہنچنا ہو تو کبھی کبھی مسافر کو سیدھے کی جگہ ٹیڑھا راستہ بھی لینا پڑتا ہے۔ اب سمیر اور سمرا میاں بیوی ہیں اور دونوں بہت خوش ہیں۔ پھر سمرا کو کبھی دورہ نہیں پڑا۔ ہمارے اس کچھ مزاحیہ سی ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دیا انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔